کر رہا ہوں. یہ بھائی جتنے ہمارے یہ مطلب پروگرام شوٹ کر رہے ہیں، اب آپ اپنے کیمرے بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ان سے چند باتیں بغیر اس کے کہنی ہے مجھے. ادھر میری طرف آپ کی توجہ سب کی. اچھا یہ بتائیے، آپ نے ہمیں بلایا، کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آگے کو میں کچھ دے کر کے آپ کو جانا چاہتا ہوں. میرے امام کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے. مائک آپریٹر صاحب یہاں ہے تو تھوڑا ایکو کم کر دیں، اس کا بات سمجھ میں آنی چاہیے. سرور کہوں کہ مالک کو، ویسی آواز بڑھا دیں، ایکو کم کر لیں. سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات میں نے 2 آیتیں کریمہ پڑھی ہیں، ٹائم تھوڑا لینا ہے، اور میں نے آیتیں 2 پڑھی ہیں. 2 ٹوپک پر گفتگو ہونی ہے، آپ یوں سمجھیں. ایک ٹوپک ہے ولادت مصطفیٰ، دوسرا موضوع ہے گفتگو کا عظمت والدین، ماں باپ کی عظمت، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. سرکار کی ولادت پہ تو بات ہو چکی ہے، میں بعد میں دیکھوں گا ٹائم ہوگا تو سرکار کی ولادت پہ بات کروں گا، لیکن میں اپنی بات کو فوراً شروع کرنا چاہتا ہوں. یہی عقل مندی ہے، عظمت والدین. عزیزان ملت اسلامیہ، رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر، اپنے ماں باپ کی اطاعت کر، والدین کو اف تک نہ کہہ، ماں باپ کو نہ جھڑک. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی ایمان والا، اگر کوئی نمازی، روزے دار خانہ کعبے کے کسی کونے میں جا کر کے چلا جائے، مقام ابراہیم کے درمیان جا کر کے نماز پڑھے، اس کنڈیشن میں، اس حالت میں کہ اس کا روزہ بھی ہو، روزے کی حالت میں ہو، اپنے گاؤں میں نہیں، جنگل میں نہیں، شہر میں نہیں، کسی ٹاؤن، اللہ اکبر، کسی اور جگہ نہیں، بلکہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ، عزیزان ملت اسلامیہ، کعبے کے گوشے میں چلا جائے، مقام ابراہیم کے مابین مصلی بچھائے، فصلی، نماز پڑھے، وصاما، اور اس کا روزہ بھی ہو، ثم ماتا، پھر انتقال کر جائے. اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں، ماں اس کی اس سے راضی نہیں ہیں، باپ اس کا اس سے راضی نہیں ہیں، ولادت مصطفیٰ منانے والوں، عظمت مصطفیٰ کو اللہ اکبر تسلیم کرنے والوں، اپنے سینوں کو محبت رسول، اہل بیت کی محبت سے سجانے والوں، اگر تیرا بوڑھا باپ تجھ سے راضی نہیں، تیری بوڑھی ماں تجھ سے راضی نہیں، کعبے کے گوشے میں چلا جا، مقام ابراہیم کے درمیان مصلی بچھا لے، روزہ رکھ کر کے سجدے کر، روزہ رکھ کر کے اللہ کی عبادت کر. اگر تیرا بوڑھا باپ تجھ سے راضی نہیں، تیری ماں تجھ سے راضی نہیں، اگر کعبے کے اندر بھی ثم ماتا، پھر تیرا انتقال ہوگا، دخل النار. میں ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ماں باپ کا نافرمان کعبے کے اندر بھی انتقال کرے گا، تب بھی جہنم میں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، علماء اہل سنت، حضرت مولانا ناظم رضا منظری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دخل النار، کہاں جائے گا بولیے؟ جہنم میں جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے کچھ ایسے بھی نوجوان دیکھے ہوں گے، کچھ ایسے بھی بیٹے دیکھے ہوں گے، ہر بستی میں 2-4 مل جائیں گے، ہر گاؤں میں 2-4 مل جائیں گے. کیسے بیٹے کہ باپ کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹا کبھی نہیں بولا، انتقال کے وقت، نزا کے وقت بیٹا آیا، باپ سے کہا گیا تمہارا بیٹا آ گیا. باپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر کے چہرہ پھر لیا. باپ مرنے کو مر رہا ہے، باپ موت کے منہ میں جا رہا ہے، وہ شخص انتقال کر رہا ہے، لیکن بیٹا وہ زندگی بھر بولتا نہیں تھا، زندگی بھر آنکھیں دکھاتا تھا. اللہ اکبر. میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت تو یہ فرماتے ہیں، وفادار بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ سے آگے نہیں چلتا. تیرا باپ چلے تو باپ کے پیچھے چل، باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں چاہیے، باپ سے کھانے سے پہلے کھانا نہیں چاہیے. باپ بیٹھے اس کے بعد تو بیٹھ، باپ سرہانے بیٹھے تو اس کی پائنٹیوں کو بیٹھ، باپ کو پہلے پلا بعد میں پی، باپ کو پہلے کھلا بعد میں کھا، باپ کو پہلے سلا دے، باپ کے قدموں میں بیٹھ جا، ماں کے قدموں میں بیٹھ
جا اللہ کی عزت کی قسم اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے قدموں کو دبانا شروع کر دے. میں نہیں کہتا, مدینے والے کہتے ہیں جن کا جشن منا رہے ہو, جن کی آمد کا جلسہ کر رہے ہو, مدینے والے فرماتے ہیں جنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو نے کتنی پیروں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, تو نے کتنی خانقاہوں کے چکر لگائے ہیں, تو نے کتنی چادروں کے نذرانے پیش کیے, تو نے کتنے گلاب کے پھولوں کے گلدستے پیش کیے, تو نے کتنے بھگونے بریانی پاٹی, لیکن کچھ نہ ملا. یاد رکھ کتنے پیروں کی خدمت کر لینا, اگر تیرا باپ تجھ سے راضی نہیں ہے تجھے نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. باپ کو راضی کر لے, اللہ بھی ملے گا. اللہ کی شان دیکھنا تجھے عزت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا ناصر رضا منظری. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. ہمت کر ہمت, تقریر بہت سنتے ہو شوق سے, نعرے بھی لگاتے ہو. ہمت کر کبھی رات میں جا, ماں سوئی ہو, تقریر سنی, ماں کے قدموں میں جنت ہے. میری ملت کے نوجوان ہمت کر ہمت, فیشن سے باہر آ. ماں سوئی ہو, ماں کے تلووں میں جا کر کے اپنی زبان رکھ دے, اپنے ہونٹ رکھ دے, اپنا چہرہ رکھ دے. ماں کے تلوے ہو, تیرا رخسار ہو, ماں کے تلوے ہو, تیرا ہونٹ ہو, ماں کے تلوے ہو, تیری زبان ہو. تیری زندگی کی تقریریں سننا ایک طرف, تیری نمازیں پڑھنا ایک طرف, لیکن ماں کے قدموں پہ جس دن زبان لگا کر کے چاٹے گا, ماں کے تلووں پہ جس دن اپنے ہونٹ رکھ دے گا, ماں کے تلووں پہ جس دن اپنے رخسار رکھ دے گا, اللہ کی عزت کی قسم رات ہوگی, صبح کا سورج بعد میں نکلے گا, تیرے لیے رزق کے دروازے پہلے کھل جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک بہت خوب. حضرت شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, جب آپ کلاس میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پوچھے شاگردوں کو, تو شاگردوں نے سوال کیا, حضور ہمارا ایک سوال ہے اس کا جواب دیجئے. کہا بیٹو بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا رات ہم نے خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر بتا دیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا پہلے تم بولو تم نے کیا خواب دیکھا ہے. ایک طالب علم کہنے لگا, حضور رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی نظر آ رہے ہیں, آپ کی داڑھی سے نور ٹپک رہا ہے, آپ کی داڑھی سے نور نکل رہا ہے. حضرت شیخ ابو اسحاق رونے لگے, اتنا روئے داڑھی آنسو سے بھیگ گئی, دامن آنسو سے تر ہو گیا. اللہ اکبر. شاگرد دوسرا بولا, حضور جو خواب اس نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے, آپ روتے ہیں جب آپ نہیں دیتے. حضرت شیخ ابو اسحاق بولے, شاگردوں تعبیر تو اس کی رات پوری ہو گئی, کیا مطلب حضور ہمیں نہیں بتائیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ حضرت شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ رات نماز عشاء ادا کر کے جب میں اپنے دروازے پہ پہنچا, اندر میں نے اللہ اکبر داخلہ لیا. میری بیوی بھی سوئی تھی, میرے بچے بھی سوئے تھے, بیٹے بھی سو رہے ہیں, بیٹیاں بھی سو رہی تھی, میری والدہ بھی سو رہی تھی. میں نے ہمت کی, اپنی والدہ کے قدموں میں جا کر کے بیٹھ گیا. میں نے اپنی ماں کے قدموں کو دبانا شروع کیا, میں ماں کے قدموں کو دباتا رہا, میں ماں کے قدموں کو دباتا رہا. دوران عمل میں نے اپنے ہونٹوں کو اپنی ماں کے قدموں پہ رکھ دیا. اللہ اکبر. جب میں اپنی ماں کے قدموں کو چومتا تھا, میں اپنی ماں کے قدموں پہ اپنے تلووں پہ اپنے ہونٹ لگاتا تھا, میری داڑھی ماں کے تلووں سے لگ جاتی تھی, میری داڑھی ماں کے قدموں سے ٹچ ہو جاتی تھی. فرماتے شاگردوں, جو داڑھی ماں کے قدموں سے لگے, جو داڑھی ماں کے تلووں سے ٹچ ہو جائے, اس سے نور نہیں نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ داڑھی میں ہیرے اور موتی نظر نہیں آئیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا, کچھ بیٹے آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے, ہر محلے میں آپ کو ملیں گے, آپ تلاش تو کریں, ہر گاؤں میں مل جائیں گے, دو چار مل جائیں گے. باپ کو دیکھنے آیا, باپ نے چہرہ پھیر لیا, ماں کے پاس آیا, ماں نے چہرہ پھیر لیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ماں نے چہرہ کیوں پھیر لیا, باپ نے چہرہ کیوں پھیر لیا؟ تو آپ کہو گے مولانا ماں کو گالی دیا کرتا تھا, یہ باپ کو برا کہتا تھا, آج باپ نے چہرہ اس کو دیکھ کر کے چہرہ پھیر لیا, باپ نے چہرہ گھما لیا. اللہ کی عزت کی قسم, جس اولاد سے ماں باپ چہرہ پھیر لیں, نہ اسے دنیا ملے گی نہ اسے آخرت ملے گی. یہاں بھی ذلیل ہوگا, وہاں بھی ذلیل ہوگا. اللہ اکبر. کبھی
کبیرہ. اور آپ نے دیکھے ہیں بہت سارے نوجوان. میں بتاتا ہوں آپ کو ایک بات. ایک حاجی ہیں, اللہ اکبر, باپ ان کے ان سے ناراض ہو گئے, باپ کو بڑی تکلیفیں دی. اللہ کی عزت کی قسم, جب باپ کے انتقال کا وقت آیا, باپ نے تمام بیٹوں کو بلا لیا اور بلا کر کے کہا میرا انتقال ہو جائے, اپنے بھائی کو میرے جنازے کو بھی ہاتھ نہ لگانے دینا, میری میت کے قریب نہ آنے دینا, میری مسیری کے قریب نہ آنے دینا. یہ وصیت کی انتقال ہو گیا. زمانہ بیتا ہے, باپ کا انتقال ہوا, اب یہی بیٹے کی موت کا وقت آیا ہے. مراد آباد میں اسپتالوں میں ایڈمٹ کیا گیا. تمام ڈاکٹروں نے منع کیا, نہ تو طبیبوں کی سمجھ میں علاج آ رہا, مرض آ رہا ہے, نہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں مرض آ رہا ہے. سنبل میں بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا, اللہ اکبر, اطباء نے منع کر دیا. مراد آباد میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا, سب نے کہہ دیا مرض سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر, تمام میڈیسن فیل ہیں, تمام دوائیاں فیل ہیں, ریزلٹ نہیں آ رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, ڈاکٹروں نے کہا جا کر کے اپنے بھائی کی خدمت کر لو. بیٹے سے کہا اپنے باپ کی خدمت کر لے. حکیموں نے کہا جا کر کے ان کی گھر خدمت کر لو. گھر لے کر کے آئے ہیں, لیکن بھائیوں کا دل نہ مانا. مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچے, رات کا وقت تھا, دروازہ کھٹکھٹایا. امام صاحب نے دروازہ کھولا. تمام بھائیوں نے کہا حضرت ہمارا بھائی تڑپ رہا ہے. مراد آباد لے کر کے گئے تھے, ڈاکٹروں نے کہا کہ گھر کو واپس لے جاؤ, اس کی جا کر کے خدمت کر لو. حکیم کہتے واپس لے جاؤ, جا کر کے خدمت کر لو. امام صاحب کرے تو کیا کرے, نہ تو ان کی اللہ اکبر طبیعت میں افاقہ ہو رہا ہے اور نہ ان کی اللہ اکبر موت آ رہی ہے. ہم کریں تو کیا کریں. امام صاحب نے کہا وجہ بتاؤ, وجہ کوئی گناہ تو ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے. ڈاکٹر ہاتھ نہیں رکھ رہے, طبیب ہاتھ نہیں رکھ رہے. جو ہے آپ کی اللہ کی عزت کی قسم, جب امام صاحب نے پوچھا نا تو ایک بھائی بولا ہاں ایک بڑا گناہ ہے اس کا کہ ہمارا باپ جب انتقال کر رہا تھا ہم تمام بھائیوں سے کہہ کر کے انتقال کیا, کہا کہ میرے جنازے کو بھی اس اپنے بھائی کو ہاتھ مت لگانے دینا, میری میت کے قریب بھی نہ آنے دینا. ہمارے باپ ہمارے بھائی سے ناراض ہو کر کے انتقال کی ہے. اتنا امام صاحب نے سنا. امام صاحب بولے جلدی کرو, ان کو اٹھاؤ. اٹھانے کے بعد اپنے باپ کی قبر پہ جا کر کے اللہ اکبر کبیرہ. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, اس نے اپنی آنکھوں سے غلاف کعبہ دیکھا ہے, اس نے وہاں جا کر کے آب زمزم بھی پیا ہے, اس نے رسول کائنات کے گنبد خضرا کو بھی دیکھا ہے, آقا کی سبز سبز جالیوں کو بھی دیکھا ہے. کیا مطلب, جو ماں کا نافرمان ہے, باپ کا نافرمان ہے, وہ عمرے پہ عمرہ ضرور کر رہا ہے, حج پہ حج ضرور کر رہا ہے, لیکن باپ راضی نہیں, ماں راضی نہیں. وہ کعبے کا طواف بھی کرتا ہے, ماں کو تڑپا کے, باپ کو تڑپا کے وہ گنبد خضرا کی زیارت بھی کرتا ہے. لیکن یاد رکھنا, جن کے ماں باپ ناراض ہیں, جب وہ گنبد خضرا پہ جاتے ہیں نا تو وہ گنبد خضرا پہ جاتے ہیں, نبی کے در تک جاتے ہیں, نبی کے دل تک نہیں جاتے, نبی کے دل تک وہ جاتے ہیں جن کے ماں باپ ان کو دعائیں دے کر کے بھیجا کرتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. بہت خوب حضرت, بہت. بڑے کم نصیب تھے ہم, بڑے کم نصیب تھے ہم, جو دیار تک تو پہنچے, دل یار تک تو در یار تک تو پہنچے. بڑے کم نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے, چونکہ در یار تک تو پہنچے, دل یار تک نہ پہنچے. حضرات جو ماں باپ کو رلا کر کے جاتے ہیں نا تو وہ در مصطفیٰ تک جاتے ہیں, دل مصطفیٰ تک نہیں جاتے. دل مصطفیٰ تک کون جاتے ہیں, جن کے ماں باپ ان کو دعائیں دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس حاجی کو نا بیمار کو باپ کی قبر پہ ڈالا, بھائی تمام ڈال کے ہٹ گئے, ابھی اپنے باپ کی قبر سے چمٹا ہے, تڑپا ہے, لپٹا ہے, کم و بیش آدھا گھنٹہ 30 منٹ جب یہ رویا نا, اپنے باپ سے معافی مانگی ہے, باپ قبر کے اندر ہے. جب یہ تڑپا ہے نا, اللہ اکبر, آدھا گھنٹے کے بعد جب بھائیوں نے جا کر کے دیکھا ہے, پسینہ پسینہ ہے, افاقہ ہو رہا ہے, اللہ اکبر, صحت ملتی نظر آ رہی ہے. جس کو کاندھوں پہ لے کر کے گھر سے قبرستان تک گئے تھے, اب وہی اپنے پیروں سے چل کر کے آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس کو ڈاکٹر کہہ رہے تھے جا کر کے گھر خدمت کر لو,
سنایا کر. جب تو اپنے باپ کی قبر پہ جا کر کے تڑپے گا, اپنی ماں کی قبر پہ جا کر کے تڑپے گا, اپنے درد دل کو اپنی باپ کو سنائے گا, اپنے درد دل کو اپنی ماں کی بارگاہ میں پیش کرے گا. تیری ماں قبر کے اندر تڑپے گی, تیرا باپ قبر کے اندر تڑپے گا. تیرا باپ کہے گا مولا کل میں زندہ تھا, میں نے بچپن میں کاندھوں پہ اسے سوار کیا, ہاتھ پکڑ کے اسے چلنا سکھایا. تیری ماں کہے گی مولا میں نے اپنے بیٹے کو خون جگر پلایا ہے, تو اس قبر کے اوپر تڑپے گا. تیرے ماں باپ قبر کے اندر تڑپیں گے, ماں باپ کے ہاتھ قبر میں اٹھیں گے. ماں باپ کہیں گے مولا یہ بیٹا میرا ہے, بندہ تیرا ہے, قبر پہ ہماری آیا ہے, خالی ہاتھ نہ جائے. اللہ کی عزت کی قسم ادھر ماں باپ کے قبر میں ہاتھ اٹھیں گے, رب کی قدرت کا قلم چلے گا, پروردگار تجھے مالدار بھی بنا دے گا, جنتی بھی بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ. بہت خوب حضرت. حضرات وہ شخص 10 سال تک زندہ رہا جس کو ڈاکٹروں نے کہا نا یہ لا علاج ہے, باپ کی قبر پہ جا کے تڑپا تو کتنے سال اور جیا؟ بولو بولو 10 سال تک اور جیا. عزیزان ملت اسلامیہ یہ بتائیے آپ زندگی بھر سجدے پہ سجدے کرتے رہیں, جلسے خوب کریں, لیکن آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہ ہو تو بتائیے آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ ارے بولیے بالکل کامیاب ہوں گے. کامیابی آپ کو ماں باپ کی دعاؤں سے ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیے میری طرف دیکھیے, میری طرف, میں بات ختم کر رہا ہوں. میں